اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ اس آیہ شریفہ پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت سے وارد دعائیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، مخصوصاً دعائے کمیل، دعائے توسل، بعض جگہوں پر دعائے ندبہ، دعائے احد۔ دعائے کمیل جو یہاں پہ قرأت ہو رہی ہے اس کی مختصر توضیح کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور جیسا کہ آپ حضرات نے IBS سے جو میسیج آتا ہے اس میں دیکھا کہ ایک روایت کے مطابق 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت بھی وارد ہے، اور ایران میں آج کا دن یعنی 23 ذیقعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا مخصوص دن مانا جاتا ہے، اور وہاں پر دور دراز سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں 23 ذی الحج کو، ذیقعدہ کو۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ دعا کا فقرہ جو ہے اس کی توضیح، اس کے الفاظ جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کی تاریخ کی روشنی میں گفتگو کی جائے، تاکہ دونوں بحثیں، دونوں باتیں ہماری یہاں پر بیان کر سکیں۔ جس فقرے کی توضیح تک ہم پہنچے تھے گزشتہ پروگرام میں، ہم نے وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، اس فقرے کی توضیح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج جو فقرہ ہے وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ، ابھی تک جتنے بھی فقرے گزرے ہیں سب فقروں میں ہم نے خدا سے کچھ مانگا نہیں ہے، واسطہ دے رہے ہیں خدا کو۔ اس فقرے میں ہم کہیں گے خدایا تجھے تیری عزت کا واسطہ، جس عزت کے سامنے کوئی چیز سر اٹھا کر کھڑ نہیں سکتی، لا یقوم لہا شیء، تو ہم خدا کو خدا کی عزت کا واسطہ دے کر ابھی آنے والے فقرات میں جو مانگیں گے چند جملات کے بعد تو دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا بھی مولا کائنات کی زبان سے ہے، تو مولا کائنات کی زبان اور آپ کے علم میں جو واسطے مہم ہیں وہ واسطے مولا کائنات پیش کر رہے ہیں۔ خدا کی قدرت کا واسطہ، خدا کے علم کا واسطہ، خدا کے جبروتیت کا واسطہ، اس فقرے میں خدا کی عزت کا واسطہ۔ عزت بڑی قیمتی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ گفتگو میں بھی جب ہم کبھی کوئی بڑی بات پر قسم کھانا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی ہم عزت کی قسم بھی جو ہے یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب عزت بڑی قیمتی اور مہم چیز ہے، اس کا اعتراف ہم سب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ عزت کہتے کسے ہیں، عزت کا معنی کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کلمات ہم استعمال کرتے ہیں، جب اس کے معنی کے لیے تھوڑی دیر ہم سوچیں تو خود ہمارا ذہن کہتا ہے کہ سچ میں اس کا معنی کیا ہے۔ استعمال بہت کر دیتے ہیں ہم، لیکن اس کا معنی ہم کو اس لیے کہ ذہن میں ہے کہ کیا ہے، لیکن وہی ہماری آسان زبان میں کہیں کہ زبان پہ لیکن نہیں نکل رہا ہے، نہیں بول پا رہے ہیں۔ توضیح دیں گے کہ کسی کا اسٹیج، کسی کا مقام، جو بھی ہم کہیں گے لیکن صاف نہیں بتا پائیں گے کہ عزت کسے کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس عزت کا معنی بھی سمجھیں، جانیں، اور اس کے تحت کتنی مہم چیز ہے۔ عزت عربی لفظ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فارسی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے اِنَّ عِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پوری عزتیں، تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا تھا حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے،
تو فرعون نے جادوگروں سے پوچھا کہ کیا گارنٹی کہ تم میری بات پہ اترو گے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ کرو گے؟ تو فرعون کے سامنے جادوگروں نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، فرعون تیری عزت کی قسم ہم جیتیں گے۔ تو جادوگروں کو بھی معلوم کہ فرعون کے سامنے نہ فرعون کی دولت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، نہ فرعون کے جسم کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جو چیز قسم کھانے کے قابل ہے وہ فرعون کی عزت ہے۔ تو عزت کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کو اندر آنے سے روکے اس کو کہتے ہیں عزت۔ سخت زمین جس میں کھدائی کرنا مشکل ہو، عرب کہتا ہے یہ عزت والی زمین ہے، کہ کوئی بھی چیز کو اپنے اندر داخل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو عزت کا معنی کیا ہے؟ انسان کسی ایک چیز کو اپنے ذہن میں لائے، اس بات پر اتنا مضبوط یقین کر لے، عقیدہ پیدا کر لے کہ پھر کوئی دوسری چیز کو داخل نہ کرے، اس کو کہتے ہیں عزت۔ یہ ہے عزت۔ ذلت اس کے مقابل میں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عزت والا ایمان ہے، ایک ذلت والا ایمان ہے۔ عزت والے ایمان کو مولا کائنات نے مثال دی اس مضبوط درخت کی طرح جو ہوا جس طرف کی بھی چلے درخت میں کوئی جھکاؤ آنے والا وہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک طرح کا ایمان ہے۔ امام نے فرمایا دوسرا ایمان بانس کی لکڑی کی جیسے ہوتا ہے، جنوب کی ہوا چلی تو جنوب کی طرف جھک گئے، شمال کی ہوا چلی تو شمال کی طرف جھک گئے۔ یہ ذلیل ایمان ہے، نرم ایمان ہے، جدھر فائدہ دیکھا ادھر خم ہو گئے۔ لیکن عزت مند جو ایمان ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان۔ تو عزت کا معنی ہے وہ مضبوط یقین جس کے اندر انسان جس کے بعد کسی چیز کو داخل نہ کرے۔ اس کی مثالیں جیسے کہ علیم صاحب بتا رہے تھے، ان دو شہیدوں کے ایمان عزت والا تھا۔ معلوم تھا کہ زبان کھلنے پر یا تو جان جائے گی یا کوئی نہ کوئی خطرہ آئے گا، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر کیا۔ اس کو کہتے ہیں عزت۔ تیسرا جو تھا کہا کہ اگر بولوں گا تو جان چلی جائے گی، یہ عزت والا ایمان نہیں۔ تو عزت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو یقین، جو ارادہ، انسان جو فکر جس کے اندر کسی چیز کو داخل نہ کرے۔ تو خداوند عالم عزیز ہے، خدا کے علم، خدا کی قدرت، کسی چیز میں کوئی انسان خامی، عیب پیدا نہیں کر سکتا، ایسا خدا کا کی عزت اور عزیز خدا۔ تو عزت کا جب ہمیں معنی معلوم چلا اور دعا میں بھی ہم نے واسطہ دیا خدا کو، خدا کی عزت کا، تو یہ عزت بڑی مہم چیز ہے۔ ایک جرمن کا بہت بڑا شاعر، ادیب، فلاسفر گزرا ہے 150-200 سال پہلے، حیفان ایسا نام ہے ان کا۔ تو انہوں نے اپنی کلاسوں میں، اپنی کتابوں میں بہت خوبصورت جملہ کہا، دنیا میں غریب کو جینے کا حق ہے، اس لیے کہ غریب دوسروں سے مانگ کر بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، بیمار کو بھی جینے کا حق ہے، اس لیے کہ دنیا میں مختلف دوائیاں بن رہی ہیں، ان دوائیوں کا استعمال کر کے لڑ سکتا ہے بیماری سے۔ اگر دنیا میں کوئی عہدہ نہ ملے تو بغیر عہدے کے جینے والوں کو بھی حق ہے، اس لیے کہ عہدہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ کہا کہ لیکن اگر کسی کے پاس عزت نہ ہو تو اسے جینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ذلت کے ساتھ آدمی ایک لمحے کے لیے جینا چاہے تو ہر لمحہ اس کے لیے موت ہے، ہر لمحہ اس کے لیے موت ہے۔ تو عزت بڑی مہم چیز ہے، بڑی مہم چیز ہے۔ اگر ہم احکام اسلامی، جو اسلام کے احکام ہیں، جتنے حرام کام ہیں اسلام میں، سب حرام کاموں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیں اور جتنے واجب کام ہیں سب کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیں،
ان دونوں کے پیچھے انسان کی عزت کا خیال ہے، جس کی وجہ سے حرام حرام ہوئے ہیں، واجب واجب ہوئے ہیں۔ سچ کو واجب کیا گیا تو سچ میں کسی کی عزت ہے، جھوٹ کو حرام کیا گیا اس لیے کہ جھوٹ سے کسی کی عزت جائے، غیبت حرام اس لیے ہے کسی کی عزت درمیان، تہمت حرام اس لیے ہے کسی کی عزت درمیان، شراب حرام اس لیے ہے کہ کسی کی عزت درمیان۔ تو ہر حرام کے پیچھے عزت ہے اور ہر واجب کے پیچھے بھی عزت ہے۔ امانت داری کیوں؟ عزت کے لیے، ہر چیز کے پیچھے تو عزت بڑی مہم چیز۔ ان عزت کی ہم نے اہمیت بتائی۔ آٹھویں امام کی زندگی میں ہم اس عزت کو دیکھیں گے۔ صرف آٹھویں امام ہی نہیں، ہر امام نے خود اپنی عزت کا بھی بہت خیال کیا، دوسروں کی عزت کا بھی بہت لحاظ کیا۔ امام حسین علیہ السلام 10 محرم کی صبح ایک جملہ کہا امام نے، جو آج ہمارے یہاں یہ جملہ بہت یاد ہے ہم لوگوں کو، لیکن ایک کیا کہتے ہیں زیادہ روزمرہ زندگی میں ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا۔ ایران میں یہ جملہ، عراق میں جہاں پر لڑائی جھگڑا ہے، جہاں پر دشمنوں کا مقابلہ کھل کر ہو رہا ہے، وہاں اس جملے کو زیادہ، نماز جمعہ میں کوئی نماز جمعہ ایران کا ایسے نہیں گزرتی جس میں یہ نعرہ نہ لگایا جائے، ہے ہاتھ منت دلہ۔ یہ جملہ امام حسین کا ہے۔ امام حسین نے کب فرمایا؟ یہ 10 محرم کو۔ 10 محرم کی صبح عمر سعد کا ایک قاصد امام کے پاس آیا، ایک پیپر لے کر، ایک کاغذ لے کر، ایک خط لے کر۔ امام نے پڑھا، پڑھنے کے بعد فرمایا ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ۔ یہ ظالم ابن ظالم مجھے 2 چیزوں کے درمیان اختیار دے رہا ہے، حسین یا تو گردن کٹاؤ یا گردن چھپاؤ۔ امام نے بات فرمایا ہائے ہاتھ منت، میں عزت سے گردن کٹانا منظور ہے، ذلت سے سر جھکانا مجھے منظور نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی عزت، دین کی عزت، چھٹے امام کا زمانہ محمد ابن اسامہ چھٹے امام کے زمانے کے رہنے، چوتھے امام کے زمانے کے رہنے والے، امام کو اطلاع ملی کہ حالت احتضار میں مرنے، تھوڑی دیر میں مرنے والا۔ امام جلدی تیار ہوئے، پہنچے عیادت کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ جیسے پہنچے دیکھا محمد ابن اسامہ رو رہا ہے، حالت احتضار میں رو رہا ہے۔ کہا کہ محمد کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک فکر مجھے بہت ستا رہی ہے۔ کہا کیا فکر ہے تمہاری؟ کہا 400-500 درہم قرض ہے، مجھے معلوم ہے کہ حق اللہ بخشا جا سکتا ہے، حق الناس بخشے جانے والا نہیں ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میں مر جاؤں، میرا قرض باقی رہ جائے۔ تو جب انہوں نے کہا، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں عیادت کے لیے، امام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اس کا 1/3 قرض میرے ذمہ۔ بسم اللہ، جس طرح ہمارے یہاں سب کو موقع دیا جاتا ہے حصہ لینے کا، امام کھڑے ہوئے کہا کہ 1/3 حصہ قرض میرے حصے میں دے رہا ہوں، باقی کا 5-10 منٹ 15 منٹ امام نے انتظار کیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو امام نے فرمایا پورا قرض میں دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ پہلے جو میں 1/3 کا اعلان کیا اس وقت میں پورا نہیں کر سکتا تھا، میں نے تمہاری عزت کے خاطر اعلان کیا تاکہ تمہاری عزت باقی رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں دینا چاہتا تھا، امام نے مجھے موقع نہیں دیا۔ امام نے کہہ دیا پورا، سمجھے سارے لوگ ہم وکیل ہیں، ہم فلاں ہیں۔ امام نے کہا کہ 1/3 پہلے میں نے اس لیے اعلان کیا تاکہ تم لوگوں کی آوازیں اٹھیں اور تمہاری عزت کا خیال کرتے ہوئے میں نے 1/3 اعلان کیا۔ کتنی مہم چیز ہے، یعنی چوتھے امام عزت کا کہاں تک خیال کر رہے ہیں۔ 8ویں امام کی زندگی میں بھی ہمیں کئی مقامات پر، اگر اماموں کے واقعات کو ہم تھوڑا سا ڈیپ جائے تو ہر واقعے کے پیچھے عزت ہے، ہر واقعے کے پیچھے عزت کا نتیجہ ہم لے سکتے ہیں۔ 8ویں امام مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، کہیں کہیں پر ان
انسان کو ہوشیار بھی کیا امام نے عزت کے اینگل سے. کہیں پر انسان کو بتایا کہ دیکھ میں کیا کر رہا ہوں. دو واقعے دونوں امام کے گھر مہمانی کے ہیں. دونوں واقعے امام کے گھر مہمانی کے ہیں. ایک شخص مغرب کی اذان سے پہلے امام کے یہاں مہمان ہوا. باہر شہر کا تھا. امام کے یہاں آیا ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے, کچھ سوالات کرنے کے لیے. نماز مغرب ادا ہوئی, امام کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا. شام کے کھانے کا ٹائم پہنچ گیا. امام نے فرمایا کہ میرے مہمان ہو, بیٹھ جاؤ, ساتھ کھا لیں گے. سفرہ بچھا, دونوں ساتھ کھائے. کہا کہ کہاں جاؤ گے؟ میں مسافر خانے میں, میری یہاں مہمان ہو جاؤ, میرے کمرے میں جا کے لیٹ جانا. کام ہو رہا, اچھا آپ حکم فرما رہے ہیں تو میں یہیں رہ جاؤں. جیسے ہی امام نے کہا کہ میرے گھر رہ جاؤ, سونے کا ٹائم آ گیا تو کنار میں بستر تھا جو بچھونا ہے اور سونا ہے اس کو لپٹا ہوا رکھا ہے کونے میں. تو یہ اٹھا تاکہ اس کو بچھا لے. امام نے فرمایا نہیں, آپ اپنی جگہ بیٹھے رہو. امام گئے, اپنے ہاتھوں سے امام نے بستر بچھایا. کہا کہ بسم اللہ, آپ جا کے لیٹ جائیں. مہمان گیا, جا کے لیٹ گئے. صبح امام نے آواز دی کہ اذان صبح کا وقت ہے, اٹھ جاؤ. اٹھ گئے, وضو کیے. نماز کے بعد امام تلاوت کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. یہ بھی دعا مناجات میں مصروف ہے. اب اس کے ذہن میں ایک فکر آ رہی تھی کہ رات میں امام نے بستر کو بچھانے نہیں دیا مجھے. اگر اب میں لپیٹ دوں تو امام ناراض نہ ہو جائے. پتہ نہیں اب امام کیا چاہتے ہیں. انتظار کرتا رہا. جب امام کمرے میں داخل ہوئے, امام نے کہا کہ اے مہمان, جا کے بستر لپیٹ کے رکھ. یہ گیا, بستر کو لپیٹا, جو اس کی جگہ پہ رکھ دیا. سفرہ بچھا ناشتے کا. تو ناشتہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ مولا میرے ذہن میں ایک سوال ہے, کیا میں پوچھوں؟ بسم اللہ. کہا مولا, رات میں بستر بچھونا چاہ رہا تھا, آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے. صبح میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ اٹھائیں گے, تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اٹھاؤ. امام نے فرمایا میں نے بھی بچھایا رات میں تو تیری عزت کی وجہ سے, اٹھانے کا بھی حکم دیا تو تیری عزت کی. مولا کیسے؟ کہ آج رات تو میرا مہمان تھا, ایک رات پہلے کوئی دوسرا میرا مہمان تھا. جب وہ مہمان گھر سے گیا, پتہ نہیں بستر پر کیسے کیا حالت تھی بستر کی, کہ ایسے نہ ہو کہ بستر پر کوئی میلا پن, کوئی گندگی ہو, تو چلا جائے لیٹنے کے لیے اور تیرے ذہن میں رات بھر یہ ہے کہ امام نے مجھے کیسے بستر میں سلا دیا. صبح میں نے تجھے اٹھانے کے اس لیے کہا کہ تیرے وجہ سے کوئی منہ کا پانی نکل کر گندا ہو گیا اور بستر میں چلا جاؤں تو شرمندہ ہو جائے گا. تو رات میں نے بچھایا تو تیری عزت کے خاطر, صبح تجھ سے اٹھایا تب بھی تیری عزت. کتنی مہم چیز. چھٹے امام کی ایک روایت ہے, بار بار ذہن میں آ رہی ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ان اللہ یفوض الی المؤمن الامور کلها. چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے خدا نے ہر کام کا اختیار دے دیا. اے مومن, یہ صحیح راستہ, یہ غلط راستہ, تجھے جو کرنا ہے کرے. الا ان یضل نفسہ. لیکن ایک چیز کی خدا نے اجازت نہیں دی کہ انسان اپنے آپ کو گرا دے, اپنے آپ کو ذلیل کر. ذلیل ہونے کی اجازت اسلام نے, خدا نے نہیں دی. ذلت چھوڑ کر آدمی جو چاہے کرنا چاہے کر. بہت مہم. تو یہ آٹھویں امام کی تاریخ اور امام کی زندگی. دوسرا واقعہ, امام نے ہوشیار کیا کہ آدمی, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کوئی چیز آدمی کو مل جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے عزت کا باعث ہے. حقیقت میں وہ چیز انسان کے لیے عزت نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کی عزت ہے, انسان نہیں سوچتا کہ میری عزت ہے اس میں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کی عزت نہیں ہے, لیکن آدمی سوچ لیتا ہے کہ اس کام میں میری عزت ہے. یہ آدمی کی نا آگاہی اور واقف نہ ہونے کا نتیجہ. آٹھویں امام کے زمانے میں بزنطی نامی ایک شخص امام کے مہمان ہوئے. کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے. مسئلہ پوچھتے ہوئے رات ہو گئی, امام نے بستر بچھایا. دونوں شام اور رات کا کھانا کھا چکے.
تو امام نے نوکر کو کہا کہ میرا بستر لے کے آؤ، میرا بستر لے کے آؤ۔ جیسے ہی امام نے فرمایا کہ میرا بستر، میرا تکیا، میرا اوڑھنا لے کے آؤ، تو بزنتی کہتا ہے کہ میں اندر اندر سے آسمان میں اڑنے لگا۔ کتنی خوش نصیبی میری کہ آج رات امام کے بستر پر سونے کی سعادت مل رہی ہے۔ بستر تیار ہو گیا، بزنتی نے تکیے پہ سر رکھا، سوچ رہا تھا بزنتی اپنے ذہن میں کہ آج اس وقت میرے سے بڑا کامیاب اور خوشبخت انسان دنیا میں نہیں ہے جس کو امام کے ساتھ شام کھانے کی، امام کے بستر پر لیٹنے کی اور امام کے گھر مہمان ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو امام جاتے جاتے دروازے پر پہنچے، کہا کہ بزنتی، جنت سونے سے نہیں تقوی سے ملتی ہے۔ یہ نہ سمجھ لو کہ امام کے گھر سو گئے تو تم کامیاب ہو گئے، اگر اس سونے کو بچا کے جاؤ گے تب جا کر تمہیں جنت ملے۔ یہی بات ہے کہ زیارتوں کو اور نیکیوں کو انجام دینے والے خدا نہ کرے جب غلطی کرتے ہیں تو اس کا نقصان دین کو ایک جاہل کے گناہ سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی زوار، کوئی حاجی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو دوسرے لوگ اس غلطی کی بنا پر غلطی کرتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب کر رہے ہیں، فلاں شخص کر رہا ہے، تو اچھا امتیاز حاصل کرنے کے بعد آدمی کو بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں دوسروں کی غلطیوں کا زنا بن جاتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کا خیال کرے۔ آٹھویں امام کی زندگی میں یہ عزت کا، اس لیے کہ شہادت کی بھی مناسبت ہے آٹھویں امام کی، تو 4-5 فقرے مسائل کی بھی پڑھے جائیں امام کے تو مناسب ہے۔ آٹھویں امام کی مشہور روایت ہے، خداوند عالم المومنین گئے ہیں زیارت کو، ان کو دوبارہ جو نہیں گئے ہیں ان کو آٹھویں امام کی چوکھٹ کی اور امام کے روزہ اظہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آٹھویں امام کی روایت ہے کہ جو انسان میری غربت کے زمانے میں میری ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئے تو میں 3 جگہوں پر اس کی زیارت کے لیے آؤں۔ کوئی میری زیارت کے لیے ایک مرتبہ آئے، میں 3 جگہوں پر اس کی زیارت کے لیے آؤں، کم از کم 3 جگہوں پر۔ امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب روح نکل رہی ہے، روح نکلنے کے موقع پر میں آؤں، پلے صراط سے گزرتے وقت میں ہاتھ پکڑوں گا۔ جب نامہ اعمال تقسیم کیے جا رہے ہیں، جن کے نامہ اعمال جن کے داہنے ہاتھ میں ہو کامیاب، جن کے بائیں ہاتھ میں ہو ناکام، تو میں کھڑے ہو کر داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دلواؤں گا۔ تو یہ جو وعدہ امام نے کیا، اگر ہم اس زیارت کو واقعاً بچا کے چلے جائیں اور وعدہ وفا نہ ہو نعوذ باللہ، تو یہ آدمی کی بے عزتی ہے اس میں کہ ایک آدمی کو وعدہ کیا گیا اور اس وعدے کی پھر وفا نہیں ہوئی۔ امام کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ جو وعدہ ائمہ نے کیا وہ پکا۔ ممکن ہے ہم لوگ کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں ان وعدوں سے۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر سے ایک جوان لڑکا یورپ کے کسی ملک میں پڑھنے کے لیے نکلا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل کا وقت آ جائے قبلے کی طرف کھڑے ہو کر امام زمانہ کو پکار لینا، اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی احباب نہیں، میں تم کو امام زمانہ کے حوالے کر رہی ہوں۔ جب بھی کوئی مشکل کا وقت آ جائے قبلہ روح کھڑے ہو جاؤ، امام سے مدد مانگو۔ 5 سال 6 سال گزر گئے پڑھتے پڑھتے، جوان لڑکے کو کبھی بھی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ اس کی پڑھائی ختم ہو کر واپس ملک آنے والا ہے، آخری امتحان جو اس کے لائف کا بہت مہم امتحان، اگر یہ نہ ہو اور وہ امتحان 6 مہینے 7 مہینے میں مرتبہ انجام پاتا ہے، تو یہ اپنے شہر سے، اپنی جگہ سے، اپنے کمرے سے، ہاسٹل سے جہاں ایگزام ہال تھا وہاں کے لیے لے کے گئے کالج سے بس میں، ایک جنگل میں جا کر بس خراب ہو گئی۔ 15-20 منٹ وقت باقی ہے امتحان شروع ہونے میں۔ لوگ پریشان کہ کیا کریں، یہ لڑکا بھی اترا، سب پریشانی کے عالم میں تھے۔
تو اس نے قبلہ رو، اپنی ماں کی بات یاد آئی 6 سال پہلے جو کہا تھا، قبلہ رو ہو جاؤ، امام سے مذہب مانگو۔ قبلہ رو کھڑا ہوا، کہا کہ مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن تھوڑا دیر، آپ سے میرا وعدہ ہے کہ آج اس مشکل سے مجھے نجات مل جائے، نماز کو وقت پر پڑھوں۔ ابھی اس نے یہ دعا یا جملات کہے ہی تھے کہ کسی نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کیوں گاڑی کھڑی ہو گئی ہے تمہاری؟ کہا معلوم نہیں جناب، یہ کچھ خرابی ہو گئی۔ آگے گئے، ڈرائیور سے کہا کہ اب اسٹارٹ کرو، گاڑی اسٹارٹ کرو۔ سب خوشی سے چڑھ رہے تھے تو یہ جوان بھی چڑھ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنا وعدہ نہ بھولو۔ ممکن ہے امام سے کبھی خلاف نہیں ہوتا، امام سے کبھی بے وفائی نعوذ باللہ نہیں ہوتی، یہ ہم ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ہے ایسے کام کر جاتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام جو وعدہ کیے ہیں، جب امام کو مدینے سے مشہد لے جایا جا رہا تھا مامون کے زمانے میں، تو امام چلتے چلتے نیشاپور پہنچے، دیکھا امام نے نیشاپور میں کہ داڑھی کے بال کاٹنے کی ضرورت پڑ گئی امام کو، کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو بال کاٹ سکے۔ امام نے اطلاع دی کہ کوئی ہو تو دعوت دے، آئے، سر اور صورت کے بالوں کو جو ہے صحیح کر دے، کاٹ دے۔ 70-75 سال کا بوڑھا آیا، امام بیٹھ گئے، داڑھی بنا دیا اس نے، بال بنا دیے۔ امام نے فرمایا کہ کتنا پیسہ ہوا، اس کام کا کتنا تم لیتے ہو یہاں؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ جو دے دیں۔ معلوم تھا امام کا چاہنے والا تھا، شرم کر رہا تھا کہ امام سے مانگے، تو امام نے خینچی اور کنگھی اس کی اٹھائی، اس کے گود میں رکھا، کہا یہ لے جائے، زندگی کر لے۔ پلاسٹک کی اور لوہے کی خینچی اور کنگھی سونے کی ہوگی، کہا یہ تیرا ہدیہ ہے، جا زندگی کر۔ اس نے کہا کہ مولا اس کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لے کے آ جائے، مجھے نہیں چاہیے، بس میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ۔ امام نے اٹھا لیا، پھر واپس اپنی اول حالت میں آ گئی، ہاتھ رکھ کے کہا کہ بتاؤ وعدہ کیا کرنا ہے تجھ سے؟ کہا کہ مولا جب روح نکل رہی ہو تو مدد کیجیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ 70-75 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی دنیا کا مال لے کے کیا کروں میں، بس میری خواہش یہ ہے کہ روح نکل رہی ہو میری تو آپ آ جاؤ۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وعدہ ہم پورا کریں گے۔ امام چلے گئے خراسان۔ 5-6 مہینے کے بعد ایک بس میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو گفتگو اور باتوں کے دوران امام نے فرمایا علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام کہا، لوگوں کی نگاہوں سے امام غائب ہو گئے۔ 5 منٹ کے بعد پھر امام اپنی جگہ پر آ گئے، لوگ حیران ہو گئے، بولا ہم آپ سے باتیں کر رہے تھے، کچھ دیر کے لیے آپ نظر نہیں آئے اور کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا، آپ جواب بھی دے رہے تھے سلام کا، بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا نیشاپور والا مارنے والا ہے۔ اس کی جان نکلتے وقت اس نے کہا کہ مولا سلام میرا قبول کیجئے، ابھی آپ حاضر ہو جائیے، میری روح نکل رہی ہے۔ تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اس کی مدد کے لیے چاہتا۔ یہ امام اگر وہاں پر بھی گئے تو عزت کے لیے، اس ضعیف کی عزت رکھنا تھا، اس کا انتظار۔ یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ 8ویں امام، اگر اس راستے سے، اہل بیت کے راستے سے ہم ہٹ جائیں تو غیر کے راستے میں جہاں تک بھی جائیں گے ذلتیں۔ تو عزت آدمی کو چاہیے، جس کا واسطہ مولا کائنات نے پیش کیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اہل بیت کے در سے جڑا رہے، اسی در سے جڑے رہنے میں انسان کے لیے عزت ہے۔ ہاں، 8ویں امام مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جب مدینے سے آپ نکل رہے تھے، بلاوا آیا حکومت کا، حکومت کے لوگ آئے لے جانے کے لیے، تو امام گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ جب ارادہ کیا تو مدینے والے کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے گھر سے نکلنے کا منظر ایسا تھا جیسا رسول خدا کا جنازہ ہوتا تھا۔
گھر والے ایسے رو رہے تھے جیسے رسول کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا. ہم نے تعجب کیا کہ کیا بات ہے کہ امام کے گھر میں اس طرح رونے کی آواز بلند ہو گئی ہے. آگے گئے دیکھا کہ امام سفر کے لیے نکل رہے ہیں. چاہنے والے قریب گئے, مولا ہم نے سنا ہے کہ سفر کی شروعات میں مسافر کے ابتدا میں سفر کی ابتدا میں رونا اچھا نہیں ہے. امام نے فرمایا تم نے صحیح سنا ہے, لیکن یہ ان مسافروں کے لیے ہے جنہیں واپس آنے کی امید ہے. یہ جو میرا سفر ہے, اس سفر سے میں جاؤں گا تو میں خراسان میں رہ جاؤں گا, پھر مدینے واپس نہیں جاؤں گا. بس ایک فقرہ کربلا سے جوڑتے ہوئے اور آپ کی زحمت تمام. امام رضا یہ کہہ کر نکل گئے کہ میں جاؤں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا, لیکن وقت معین نہیں ہوا کہ کس وقت امام کی شہادت ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد جو شہادت سننے والے تھے ان لوگوں کے لیے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ایک دن ہے. گھر والوں کے لیے جس دن سے مدینے سے نکلے تھے امام, ہر دن شہادت تھی. فاطمہ معصومہ جو امام رضا علیہ السلام کی چہیتی بہن تھی, ہر دن یہ ذہن میں سوال لے کے آتی, پتہ نہیں آج میرے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی, پتہ نہیں کہیں آج میرے بھائی پر مصیبت تو نہیں آ گئی ہے. بھائی نے تو کہہ دیا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا, لیکن یہ نہیں پتا کہ کب شہید کیا جائے گا. یہی ماجرا جو فاطمہ معصومہ کے ساتھ گزرا, فاطمہ صغریٰ کے ساتھ بھی گزرا. جب امام نکل رہے تھے تو فاطمہ صغریٰ سے کہا کہ فاطمہ صغریٰ یہ قافلہ تو جا رہا ہے لیکن واپس نہیں آئے گا, تو ہمارے لیے 10 محرم عاشور ہے, لیکن فاطمہ صغریٰ کے لیے 27 سفر سے لے کر جب امام نکلے 28-27 سفر سے عاشور کے دن تک عاشورہ تھا. جب ایک عاشور کو آدمی سنبھال نہیں سکتا تو ہر دن فاطمہ صغریٰ دروازے مدینے پر آ جاتی. پھوپھی اماں ہے, نانی جان ام سلمہ, پتہ نہیں میرے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی, میرے بابا حسین پر کیا گزر رہی ہوگی, میرے بھائیوں پر کیا گزر رہی ہوگی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے اس مختصر سی ذکر کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو دعائیں ہم نے آج مانگی دعا کمیل کی شکل میں اور اس کے بعد دعاؤں کی شکل میں, ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. خدایا تیرے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام شہداء اسلام بخصوص شہداء راہ جناب زینب جنہوں نے محبت اہل بیت اپنی جان کا عطیہ اور قربانی پیش کی ہے, نذرانہ پیش کیا ہے, خدایا ان کی قربانیوں کو, ان کی شہادتوں کو قبول فرما. ان کی شہادتوں کے نتیجے جس مقصد کے لیے ان شہیدوں نے اپنی شہادت پیش کی ہے اس مقصد میں کامیابی عنایت فرما. دشمنان اسلام و انسانیت کو نیست و نابود فرما. جو حکومتیں, جو فکریں, جو پیسے, جو دولتیں ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہیں, خدایا ان سب کو نیست و نابود فرما. تمام کائنات کی مشکلات کا حل امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب سے امام کی خاص آوان زیارت والے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں شب جمعہ اپنی طرف سے.